نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو اور ہمیں بھی بخوبی معلوم ہے کہ بہت ہی جلد ہمارے اور آپ کے درمیان ایک ایسی رات آنے والی ہے جسے ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ اصل میں کچھ ایسی راتیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان بہت قیمتی راتیں آتی ہیں، مگر ہم اس رات میں دیگر کاموں میں اس رات کو صرف کر دیتے ہیں اور اصل جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم شب برات کیسے منائیں اور اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ دوسری حدیث پاک میں حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ہیں کہ ان میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات، جمعہ کی رات، عید الفطر کی رات، بقر عید کی رات، ان راتوں میں دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جس کے راوی مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ اب دیکھیں کہ شب برات میں ہمیں اس رات میں کرنا کیا چاہیے۔ تو شب برات میں نمبر 1 کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرے، نمبر 2 کثرت سے درود پاک پڑھے، نمبر 3 چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرے، نمبر 4 آج ہی سے سچے دل سے گناہوں سے توبہ کریں اور اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ پلٹیں، کیونکہ کسی بھی انسان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ موت اسے کب اپنے آغوش میں لے لے گی۔ اب سوال یہ کہ شب برات میں قضا نمازیں پڑھیں یا نوافل؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ جن کے ذمہ نمازیں باقی ہیں وہ شب برات میں نفل کی جگہ قضا نمازیں پڑھیں۔ مسئلہ قضا نمازیں نوافل سے اہم ہیں، یعنی جس وقت نفل پڑھتا ہے انہیں چھوڑ کر ان کے بدلے قضا پڑھیں کہ بری ذمہ ہو جائے گا۔ بہر شریعت حصہ 4۔ اب اگر کوئی انسان قضا نماز پڑھے تو اس کی نیت کس طرح کرے جبکہ اس کی بہت ساری نمازیں قضا ہوں؟ تو وہ اس طریقے سے نمازوں کی نیت کرے کہ اگر دن یاد نہ ہو اور فوت شدہ نماز زیادہ ہو تو یوں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ مثلا جتنی فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان میں سے پہلی فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں، یا مثلا جتنی ظہر کی نماز قضا ہوئی ہیں ان میں سے پہلی ظہر کی ادا کر رہا ہوں، اور جب قضا مکمل ہو جائیں گی تو بقیہ نمازیں نفل میں شمار ہوں گی۔ کس نماز کی قضا ہے؟ جواب صرف فرض کی قضا ہے۔ 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء اور 3 وتر، کل 20 رکعت ہے۔ قضا نماز پڑھنے سے شب بیداری کا ثواب بھی ملے گا اور اللہ کا فریضہ ادا ہو جائے گا، ورنہ قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا اور اس پر سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج اس رات میں لوگ جو شب بیداری کرتے ہیں کہ رات بھر جگنا ہے، تو اگر ہم قضا نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو شب بیداری کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اور ایک چیز ملاحظہ فرما لیں کہ قضائے عمری جس کی نمازیں بہت ساری قضا ہیں اس کو ادا کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ تو قضا نمازوں کو اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے کہ ہر رکوع اور ہر سجدہ میں
3 بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ صرف 1 بار کہے۔ نمبر 2، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع کرے، مگر وطر کی تینوں رکعتوں میں الحمد شریف اور سورت دونوں ضرور پڑھے جائیں۔ تیسری تخفیف یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد یعنی التحیات کے بعد دونوں درودوں اور دعا کی جگہ صرف اللہم صلی علی محمد و آلہ کہہ کر سلام پھیر دے۔ چوتھی تخفیف، وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط 1 بار یا 3 بار رب اغفر لی کہے۔ اس طریقے سے اس تخفیف کے ساتھ جو ہے وہ اپنی قضا نمازوں کو ادا کر سکتا ہے، جس میں 4 تخفیفیں بتائی گئی ہیں، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جن کی نمازیں زیادہ قضا ہوں گی اس کو مکمل ادا کرنے میں وقت لگے گا، لہٰذا اس تخفیف کے ساتھ بھی وہ نماز قضا جو ہے ان کی ادا کر سکتا ہے۔ لہٰذا جملہ مومنین، مومنات اور مسلمان بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس رات کو آپ یوں ہی کسی سے بات کرنے میں یا دوسرے کاموں میں وقت کو صرف نہ کریں، بلکہ جتنا زیادہ وقت ہو سکے اللہ اس کے رسول کی یاد میں لگائیں، تاکہ یہ کل قیامت کے دن آپ کے لیے گواہی بن سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔